بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ میں اپنی جماعت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جماعت سویم ہے اور یہ اسلامک کا پیریڈ ہے۔ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں سبق کا ریویژن کیا تھا۔ سبق جو تھے وہ دوسروں کی مدد کرنا، اس کا ریویژن کیا تھا، اور سبق درود شریف کا ریویژن کیا تھا، اس کا مشقی کام دیکھا تھا اور اس کی ریڈنگ کری تھی۔ آج ہم اپنے جو باقی سبق ہیں دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ریویژن کریں گے، ان کی پڑھائی کریں گے جیسے کہ ہم نے پہلے سبق میں کیا تھا، اور اس کا مشقی کام دیکھیں گے۔ آئیے اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں۔ چیپٹر ہے حضرت ابراہیم۔ یونٹ 5 ہے آپ کا اسلامی تاریخ و جغرافیہ۔ سبق ہے آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے لکھا ہوا ہے، ہزاروں سال پہلے ملک عراق کے شہر ار میں ایک مشہور بت پرست عازر رہتا تھا۔ عراق کے ایک شہر ہے، اس شہر کا نام کیا ہے؟ ار، اور اس میں بت پرست رہتا تھا۔ بت پرست مطلب جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا نام کیا، اس بت پرست کا نام کیا تھا؟ عازر رہتا تھا، عازر نام تھا اس کا۔ عازر کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عازر ہے، اور وہ کیا ہے؟ بت پرست تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بت پرست۔ ہزاروں سال پہلے ملک عراق کے شہر ار میں ایک مشہور بت پرست عازر رہتا تھا۔ بت پرست مطلب جو بت بناتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بت پرست۔ عازر کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتے دیکھی۔ خود ان کا باپ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے سخت نفرت محسوس ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ میرا رب کوئی اور ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ستارے جگمگا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہی میرا رب ہے، لیکن صبح ہوئی تو تارے چھپ گئے، پھر رات میں چاند نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید چاند میرا رب ہے، لیکن جب صبح سورج نکلا اور چاند غائب ہو گیا تو وہ سوچنے لگے کہ وہ چاند میرا رب نہیں بلکہ شاید یہ سورج میرا رب ہے۔ مگر جب سورج غروب ہوا اور رات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں، یہ سب اپنے وقت کے مطابق آتے اور چلے جاتے ہیں، ان سب کو چلانے والا کوئی اور ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑھتر ہے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا۔ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں پہ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک عراق کے شہر جو ہیں، شہر کا نام کیا تھا؟ ار ہے،
اور اس شہر میں ایک بت تراش رہتا ہے. بت تراش کا نام کیا تھا؟ آزر تھا. اور جو آزر تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, ان سے نفرت کرتے تھے, جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والد ہیں وہ کیا ہیں؟ بت تراش تھے, بت بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بت پرستی سے نفرت محسوس ہونے لگی تو انہوں نے اپنے رب کی تلاش کری, تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آسمان کے ستارے جگمگا رہے ہیں یہ میرا رب ہے. پھر انہوں نے دل میں خیال آیا کہ صبح ہوئی تو تارے چھپ گئے. جب تارے چھپ گئے تو چاند نکلا, تو چاند کو وہ کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے. جب چاند غائب ہو گیا اور پھر سورج نکلا تو سورج کو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب سورج غروب ہو گئی اور رات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں ہے, یہ اپنے وقت کے مطابق آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ان سب کو چلانے والا جو ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں, میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر آزر نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ سخت ناراض ہوا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا خوف بتوں کو جھوٹا کہتے رہے. اس بات پر تمام لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور انہیں برا بھلا کہنے لگے. ایک دن بستی میں میلہ لگا ہوا تھا. جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا اور شہر کے سب سے بڑے بت خانے میں جا کر تمام بت توڑ ڈالے اور سب سے بڑے بت کی گردن میں ہتھوڑا لٹکا چھوڑ آئے. لوگ میلے سے واپس آئے اور بتوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ آگ بگولا مطلب غصے میں آ جانا, آگ بگولا ہو گئے. سب کا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گیا. کیوں گیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, وہ ان سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے. ایک واحد شخص وہی تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, باقی جو جتنے بھی بستی والے تھے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو سب کا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جاتا ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بت کا کام ہے, تم خود ان ٹوٹے بتوں سے پوچھ لو. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے بت کی گردن میں ہتھوڑا جو ہے وہ لٹکا کر چھوڑ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے اس بت نے کیا ہے, بڑے والے سارا کام جو ہے وہ بڑے والے بت نے کیا ہے. تو ان جو ٹوٹے ہوئے بت ہیں چھوٹے چھوٹے, آپ ان سے پوچھ لو. تو سب کو یہ پتا ہے کہ بت جو ہے وہ بولتے نہیں ہیں. صحیح, اس بات کا جواب کسی کے پاس نہ تھا کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے. تو سب کیا ہو جاتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ان بتوں کو میں نے توڑا ہے کیونکہ یہ سب جھوٹے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ سن کر سب لوگ ان کے جانی دشمن بن گئے. وہاں کا بادشاہ نمرود خود کو خدا کہتا تھا اور لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے. جب یہ بات اس تک پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیونکہ تم ہماری طرح انسان ہو. نمرود یہ سن کر بہت ناراض ہوا اور بولا کہ تمہارا خدا ایسا کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے, کیا تم سورج کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا, اس لیے اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر باغ میں تبدیل ہو گئی. اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے.
تو حضرت جو نمرود تھا وہ بھی کیا تھا؟ جو نمرود تھا وہ بھی کیا تھا؟ کافر تھا اور خود کو کیا مانتا تھا؟ خدا مانتا تھا. اور وہاں کے لوگ جو تھے وہ بھی نمرود کی پوجا کرتے تھے. صحیح. تو نمرود کا حل کیا ہوا؟ تو آپ کے پاس دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا صرف ایک مچھر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. مچھر اس کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور وہ مچھر جب اسے دماغ کے اندر کاٹتا تو وہ تڑپ جاتا، یہاں تک کہ وہ اسی طرح تڑپ کر ہلاک ہو گیا. تو کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بی بی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق چھوڑ کر فلسطین اور وہاں سے مصر پہنچے. یہاں انہوں نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کی. بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑا جہاں نہ تو پانی کی ایک بوند تھی اور نہ ہی دور تک کوئی درخت تھا. یہ جگہ مکہ تھی. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کیا ہے. اے رب، اس لیے کہ وہ نماز پڑھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں. بی بی ہاجرہ ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اکیلی رہ گئیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور وہ بے حال ہو کر مچلنے لگے تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھاگنے لگی. یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ سعودی عرب میں ہی ہیں اور بیت اللہ سے تھوڑے ہی قدم دور ہیں، مطلب تھوڑے ہی فاصلے پر ہیں. اور یہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور یہ سعودی عرب میں ہیں. اور بیت اللہ جو حرم شریف جو ہے اس سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے. اس طرح 7 دفعہ چکر لگائے اور تھک کر بیٹھ گئیں کہ شاید یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا ایسا چشمہ پھوٹا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام بول اٹھیں، زمزم، یعنی رک جا. لیکن پانی کا وہ چشمہ آج تک جاری ہے اور آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ لوگ یہاں آباد ہونے لگے. یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست قرار دیا. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ دیا ہوا ہے. شجرہ بولتے ہیں خاندان کو. صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یہ دو ہیں، حضرت بی بی سارہ ہیں اور بی بی ہاجرہ ہیں. بی بی سارہ سے جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور بی بی ہاجرہ سے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. صحیح. حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ. حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جن کا لقب اسرائیل تھا، جن کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب اسرائیل، ان کو اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی ایس کے خوف سے رات کو کنعان کے لیے روانہ ہوئے. کنعان جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے
اور کنعان کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے رات کو گھومنا، تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل جو ہے، بنی کا مطلب ہوتا ہے لوگ، تو اسرائیل کے لوگ مطلب بنی مطلب لوگ، اور بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے لوگ۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین، حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے جو تھے وہ 10، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو دوسری بیوی کے تھے وہ 10 تھے بیٹے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو پہلی بیوی سے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور بن یامین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی سلسلہ جاری ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ بیوی ہاجرہ سے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے ہی سلسلہ جو شروع ہوا وہ جا کے کہاں ختم ہوا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صحیح۔ اب آپ کو اس سبق میں کیا آپ کو معلوم دیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے؟ صحیح۔ اور دوسرا جو آپ کو کیا آپ کو معلوم ہے وہ دیا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام سے ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور وہ بھی کون تھے؟ پیغمبر تھے۔ صحیح۔ اسی طرح سرگرمی دی گئی ہوئی اس چیپٹر میں دیے گئے ناموں کو چارٹ کی شکل میں اتاریں اور ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتے لکھیں۔ تو اس طرح آپ کو یہ چارٹ دیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس طرح آپ نے اپنی کاپی میں یہ چارٹ بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزر جو نام دیا ہوا ہے وہ والد تھے، تو والد آزر ہیں۔ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ بھتیجے ہیں۔ حضرت بیوی سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، بیوی سارہ اور بیوی ہاجرہ۔ بیوی سارہ سے جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور بیوی ہاجرہ سے جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ صحیح۔ اسی طرح آپ نے یہ مشق کام کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا اور وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا سولوشن آپ کو کنٹینٹ میں دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام جو تھا وہ آزر تھا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ صحیح۔ لوگوں کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو لوگوں کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا اور تمام بت توڑ ڈالے، اور سب سے بڑے بت خانے میں بت کی گردن میں ہتھوڑا لٹکا چھوڑا ہے۔ اسی بار تیسرا سوال جو ہے وہ آپ کو کاٹ دیا گیا ہے۔ چوتھا ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا اور آگ کس چیز میں تبدیل ہو گئی، بدل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو کر باغ میں تبدیل ہو گئی۔ خالی جگہ جو ہے یہ آپ نے اپنی بک میں کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیش میں چھوڑا، تو یہاں کیا آئے گا؟ صحرا۔ صحیح۔ پانی کا وہ چشمہ آج بھی دیش کے نام سے جاری ہے، تو پانی کا وہ چشمہ کون سا تھا؟ زمزم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیش قرار دیا، اللہ کا دوست۔ پھر آ جائیں مندرجہ ذیل جملوں میں صحیح یا غلط کے نشان لگائیں۔ پہلا ہے ملک ایران میں ایک مشہور بت تراش رہتا تھا، ایران میں نہیں عراق میں رہتا تھا، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے، تو یہاں کیا آ جائے گا؟ کراس۔ نمرود جو ہے وہ بہت نیک بادشاہ تھا، جبکہ نمرود نیک بادشاہ نہیں تھا، تو یہاں کیا آ جائے گا؟ کراس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا خوف بتوں کو جھوٹا کہتے تھے، تو یہاں کیا آ جائے گا؟ صحیح۔ سیکنڈ چیپٹر ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صحیح۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ بچوں، آپ کسی نہ کسی سے دوستی کرتے ہیں اور آپ اس دوست سے بہت محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ کا دوست بھی آپ سے محبت کرتا اور آپ کا خیال کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دوست تھے۔ ان دوستوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جاتا ہے۔ صحابہ لفظ صحابی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کے ساتھ ان کی وفات ہوئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر پوری طرح عمل کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جب کبھی کافروں سے جنگ کا موقع آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑی بہادری سے لڑتے تھے۔ مسجد کی تعمیر ہوتی یا کسی مصیبت زدہ کی مدد، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ بچوں، چند مشہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ ہیں۔ پہلا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچواں ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھٹا ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آ جاتے ہیں اس کی سرگرمی پر۔ سرگرمی بھی آپ کو کیا دی گئی ہے؟ دیے گئے سبق میں دیے گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کے علاوہ 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ٹیچر یا والدین کی مدد سے لکھیے۔ تو آپ کو کنٹینٹ میں دیے گئے تھے 6 صحابہ کے نام، بک کے علاوہ جو آپ کی بک میں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ 6 صحابہ کے نام آپ نے لکھنے تھے۔ تو پہلا کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیکنڈ ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا ہے حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچواں ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھٹا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہیں 6 نام حضرت صحابہ کرام جو آپ کی بک میں نہیں ہیں، بک کے علاوہ ہیں۔ صحیح، اب آ جاتے ہیں اس کے سوچیں اور بتائیں پر۔ تو سوچیں اور بتائیں دیا ہوا اچھا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جواب ہے اچھا دوست آپ سے محبت کرتا ہو اور ہمیشہ آپ کا خیال کرتا ہو۔ اور کیا آپ کو معلوم دیا ہوا ہے وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی محبت کا ذکر سن کر انہیں اپنا صحابی قرار دیا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے مشق کام پر۔ تو پہلا سوال ہے آپ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، صحابی کا کیا مطلب ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ جواب ہے صحابی کا مطلب ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کے ساتھ ان کی وفات ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ مطلب بھی لکھیے۔ جواب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اب آ جاتے ہیں خالی جگہ پر۔ یہ خالی جگہ آپ نے بک میں کرنی ہے۔
صحیح. دیکھیں پہلی خالی جگہ ہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش پر عمل کرتے تھے. تو یہاں کیا آئے گا؟ بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے تھے. سیکنڈ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیش سے بہت پیار کرتے تھے. تو یہاں کیا آئے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کافروں سے جنگ کے موقع پر دیش بڑی بہادری سے لڑتے تھے. تو کون لڑتا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. یہ آپ کا کام تھا بک کا. صحیح. یہاں آپ کے 2 چیپٹر جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. آپ لوگ کی یہاں 2 چیپٹر آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کری ہے, اس کو پڑھا اور اس کا مشقی کام دیکھا کہ ہم نے اس چیپٹر میں کیا کیا کام کیا ہے. یہاں آپ کا فائنل ٹرم کنٹینٹ کا جو کام ہے وہ ختم ہوتا ہے. کیا کیا پڑھا ہم نے ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اپنے فائنل میقات دویم کے آخری حصے میں حفظ و ناظرہ پڑھا تھا. سب سے پہلے اس میں ہم نے حفظ و ناظرہ پڑھا تھا. حفظ و ناظرہ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حصہ اول میں آپ نے حفظ میقات دویم کے آخری حصہ کہاں لکھوں؟ اچھا, سب سے پہلے ہم نے حفظ و ناظرہ پڑھا تھا. حفظ و ناظرہ میں حصہ اول تھا. حصہ اول میں آپ نے قاعدہ پڑھنا ہے. سورہ ماعون اور سورہ 3 جو ہے وہ زبانی یاد کرنی ہے, اور پیاری دعائیں آپ کے پاس ایک ہی ہیں, اس کو بھی یاد کرنا ہے زبانی, اور اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے, اس کو تحریری بھی یاد کرنا ہے. اس کے بعد حصہ دویا میں آپ کے پاس مسنون دعائیں ہیں, حدیث مبارکہ ہے, الفاظ معنی اور کلمے ہیں. یہ آپ کا حفظ و ناظرہ کا ہے. مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کا مکس ہو کر آپ کے پاس کنٹینٹ آیا ہوا ہے, تو آپ نے اس میں سے یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے سبق پڑھے تھے. پہلا تھا دوسروں کی مدد کرنا. ویڈیو چل رہی ہے. ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھتی میں, یہاں کے پڑھتی ہوں. اچھا, اسباق ہیں آپ کے پاس دوسروں کی مدد کرنا, درود شریف, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں چیپٹر ابھی ہم نے پڑھے ہیں, اور یہ دونوں چیپٹر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پڑھے تھے. صحیح. اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دوبارہ دیکھیے گا. صحیح. ڈائری لکھ لیں.
یہ سوال آپ لوگ یاد کر لیے گا. اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں, دوبارہ دیکھ لیے گا. ہاں صحیح, جب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.